السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم لوگوں نے 3 حصے میں سرکار وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کیے تھے، اور پھر میں سرکار اپنے پیر و مرشد وارث عالم پناہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ پہلا سفر حج اور سیر و سیاحت۔ ابھی آپ کی عمر 14 سال کی ہی تھی، سرکار کی عمر 14 سال کی ہی تھی کہ آپ حج بیت اللہ کے جانے کی سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کے پیر طریقت حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے آپ کو بشارت ہوتی ہے کہ تم سفر اختیار کرو۔ خواب میں آپ کے پیر و مرشد کی بشارت ہوتی ہے کہ تم سفر اختیار کرو، لہٰذا آپ اشارہ پاتے ہی سب سے پہلے اپنی بہن صاحبہ سے مل کر رخصت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور سلام کر کے رخصت حاصل کی، اور دیدار الہی کے شوق حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ چنانچہ آپ لکھنؤ سے چل کر اناؤ، کانپور، اٹاوا، شکوہ آباد، آگرہ، جے پور ہوتے ہوئے اور ان تمام شہروں میں مختصر قیام کر کے بے شمار لوگوں کو مرید کیا۔ جب پہلا سفر حج بشارت کے ذریعہ سے حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے حقیقی بہنوئی بھی ہیں اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، وہ بشارت کر دکھاتے ہیں، بشارت ہوتی ہے کہ سفر اختیار کرو۔ ان سب جگہوں کو ہوتے ہوئے آپ نے مختصر قیام کر کے بے شمار لوگوں کو مرید کیا اور راہ ہدایت دیتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے اور دربار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضری دی۔ اتفاق سے خواجہ صاحب کے عرس کا زمانہ تھا، بڑے بزرگ عرس میں تشریف لائے ہوئے تھے اور محفل سما یعنی قوالی ہو رہی تھی، لہٰذا آپ بھی محفل میں شریک ہوئے۔ اور جس وقت محفل کی طرف آپ یعنی میرے پیر و مرشد سرکار وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے توجہ فرمائی تو حاضرین محفل پر ایک طرح کی مستی وہ بے خودی سی چھا گئی۔ جب میرے پیر و مرشد سرکار وارث عالم پناہ نے محفل میں شرکت کیا، حاضری جب آپ کی ہوئی، جیسے ہی آپ کی محفل سما میں حاضری ہوئی، سارے محفل میں بے خودی وہ مستی سی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب لوگ مستی اور بے خودی کی کیفیت سے باہر ہوئے تو سب کے سب آپ کے قدم بوش ہوئے اور بے شمار لوگ اس وقت آپ کے مرید ہوئے۔ اجمیر شریف میں اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ ہی کا نام تھا۔ اس وقت جب میرے سرکار وارث عالم پناہ حج مبارک پہ روانہ ہوئے تھے، تو جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری ہوئی تھی تو اس کا زمانہ تھا، تو اس وقت جب سرکار نے محفل سما میں حاضری دی، آپ کی حاضری ہوئی، شریک ہوئے، بہت سارے لوگ سرکار وارث عالم پناہ کے مرید ہوئے۔ اور اس وقت جب سرکار کی حاضری تھی، اس وقت سارے لوگوں کے زبان پر میرے پیر مرشد یعنی حاجی حافظ قاری سید الحکیم سرکار وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کا نام تھا، چرچا تھا۔ اس کے بعد آپ اجمیر سے چل کر ناگور، ہرداول و دیگر شہروں میں قیام کرتے ہوئے بمبئی پہنچے، تو بمبئی کے مشہور سوداگر حاجی یعقوب اور صاحب اور سبھی خاندان کے ساتھ مرید ہو کر سرکار وارث پاک کی غلامی میں آ گئے۔ اسی کے ساتھ حاجی زکریا میمن مشہور سوداگر نے بڑی تعداد کے ساتھ آ کر مرید ہوئے، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی بیعت کی۔ ان سب بڑے بڑے سوداگروں نے جب دیکھے میرے پیر و مرشد کو، روبرو ہوئے، اس وقت بہت سارے تعداد میں سرکار وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت دی اور مرید ہوئے۔ بمبئی قیام کے دوران مریدوں نے بے سر و سامانی دیکھ کر سفر کا سامان ساتھ کرنا چاہا۔ سرکار وارث عالم پناہ کو بے سر و سامان دیکھ کر آپ کے مریدوں نے چاہا کہ سفر کے لیے کچھ سامان دے دیا جائے، تو مگر آپ نے قطعی ناپسند کیا اور نہیں کسی کو اپنے ساتھ لیا۔ بڑی سادگی سے اپنا کمبل اٹھا کر تنہا حج بیت اللہ کے لیے جہاز پر سوار ہو گئے۔ واضح ہو کہ جب آپ حج کے لیے جہاز پر سوار ہوئے تھے، اس وقت آپ صوم وصال کے روزے رکھنے تھے، جو تیسرے دن افطار ہوتا تھا۔ اس وقت آپ صوم وصال یعنی اس روزے کی مرتبہ یہ ہے، اس روزے کا معنی یہ ہے
کہ جو صوم وصال کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن 2 دن نہیں بلکہ تیسرے دن اس کی افطار ہوتی ہے، 3 دن کے بعد اس روزے کا افطار ہے۔ آپ نے میرے سرکار یعنی میرے پیر و مرشد سرکار والی سلام بنا نے صوم وصال کے روزے رکھے تھے اور 3 دن اس روزے کا افطار تھا، تیسرے دن یعنی 3 دن کے بعد اس روزے کا افطار تھا۔ واقعہ مکہ شریف کا، آخر کار آپ کا جہاز کا سفر ختم ہوا اور آپ 29 شعبان 1253 ہجری رات کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو حرم کے قریب ایک بزرگ جو آپ کے انتظار میں کھڑے تھے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، یہ کہہ کر آپ کے جانوں پر سر رکھ دیا اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس بزرگ نے یہ کہہ کر کہ آپ نے آنے میں بڑی دیر کر دی، آپ کے جانوں پہ سر رکھ کر وہ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی ذات حقیقی سے جا ملے، رخصت ہو گئے۔ آپ نے ان کی تہجید و تکفین یعنی کفن دفن فرمایا۔ دوسرے دن آپ پہلی رمضان کو طواف کعبہ کو جا رہے تھے کہ ایک بزرگ جو مکہ معظمہ میں مشہور تھے آپ سے معانقہ کیا یعنی سینہ ملا آیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ صاحبزادے آج وہ اسرار خداوندی یعنی خدا کے رازوں کا نظارہ کریں گے جس کو دیکھنے کی قوت صدیوں کے بعد خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہے، مبارک ہو۔ مختصر یہ کہ آپ پہلی رمضان سے لے کر حج کی ادائیگی تک مکہ مکرمہ میں ہی رہے۔ اس طرح آپ نے پہلا حج 1836 عیسوی میں ادا فرمایا۔ اس سال کا حج حج اکبر تھا، اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ آپ حج کے ارکان کے بعد مکہ معظمہ سے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ شریف پہنچ کر روضہ رسول اللہ پر حاضری دی اور زیارت کے بعد آپ نے ایک مدت تک مدینہ شریف میں قیام فرمایا اور تمام مقدس مزارات کی زیارت کی۔ ایک مدت تک میرے پیر و مرشد سرکار وارث عالم فنا اعظم اللہ ذکرہ نے ایک مدت تک کافی دنوں تک بہت دنوں تک وہاں پہ قیام فرمایا اور زیارت کی اور وہاں پہ جتنے بھی تمام مزارات ہیں تمام مزارات کی زیارت کی اور سارے لوگوں سے ملے۔ غرض کی مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر آپ بیت المقدس، شام، بیروت، بغداد، کاظمین، نجف، اشرف، کربلا معلیٰ وغیرہ کے سفر میں مدتوں رہے۔ اس کے علاوہ ایران اور اس کے بڑے بڑے شہروں میں قیام کر کے قسطنطنیہ تشریف لے گئے اور ایک مدت تک یورپ، ترکی کے سفر میں رہے اور حج کے زمانے میں پھر بیت اللہ شریف تشریف لائے اور حج کے بعد افریقہ کا سفر اختیار فرمایا۔ غرض کی سفر سیاحت کی تمام مدت میں آپ حج کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ اس طرح سرکار وارث پاک نے 17 حج ادا فرمائے۔ جب آپ نے 14 سال کی عمر میں پہلا سفر حج اپنے پیر و مرشد کی بصارت پہ نکلے تھے، اسی وقت آپ سرکار وارث عالم پناہ نے بہت سارے دیشوں کا ملاحظہ کیا تھا، بہت سارے دیشوں میں آپ کی حاضری ہوئی تھی اور سارے جگہوں سے ملتے ہوئے زیارت فرماتے ہوئے آپ نے اس حالات میں اس وقت آپ سرکار وارث عالم پناہ نے 17 حج مکمل کیے تھے۔ اس طرح سے آپ سرکار وارث پاک نے 17 حج ادا فرمائے تھے۔ آپ کا لباس، بہت سارے لوگ میرے پیر و مرشد کا جو لباس ہے ان کے جو فقیر ہیں ان کے لباس پر بہت سارے باتیں کرتے ہیں، لیکن سرکار وارث پاک نے جب پہلی بار حج کے موقع پر احرام شریف باندھا تو پھر اس لباس کو آپ نے اپنے جسم مبارک سے جدا نہ کیا۔ پہلی بار جو اپنے لباس کو احرام کو باندھا تو اپنے جسم مبارک سے اس لباس کو جدا نہ کیا، اسی لباس میں آپ نے ساری عمر گزاری۔ چنانچہ آپ کو پیلا رنگ زیادہ پسند تھا جو عشق کا خاص رنگ ہے، آپ نے کبھی کالا، سفید، سرخ رنگ کا احرام نہیں استعمال فرمایا۔ آپ کا مبارک بستر، سرکار وارث پاک کو بستر میں کمبل زیادہ پسند تھا، وہ اس لیے کہ زمین میں بچھا کر آپ آرام فرماتے تھے، وہ بھی اس طرح کی داہنے ہاتھ کے پنجے کو سر کے نیچے رکھ لیتے تھے۔ آپ نے کبھی تکیے کا استعمال نہ فرمایا۔ آپ کا مبارک جسم، سرکار وارث پاک کے مبارک جسم کی تعریف کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ ہم لوگ ان کے غلام ہیں، ان کے کتے ہیں، ان کے در پہ رہنے والے، ہم لوگ ایک حقیر ہیں، زمین بوس ہیں، ان کے قدموں کے دھول ہیں۔ سرکار وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے
انہی کے ٹکڑوں پہ ہم لوگ پلتے ہیں، انہی کے نام لیوا ہیں، انہی کے عاشق ہیں، انہی کے دیوانے ہیں۔ سرکار وارث پاک کے مبارک جسم کی تعریف کرنا انسانی طاقت کے بار ہے۔ ہاں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے مبارک جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پر حسن مجسم تھا۔ آپ کے مبارک جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ پر حسن مجسم تھا، کیونکہ جس آدمی کی جس اجو یعنی انگ پر نظر پڑی دیکھ نہ سکا اور مست بے خود ہو گیا۔ نظر پڑی دیکھ نہ سکا، مست بے خود ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کتنے ہی مجمع میں یعنی بھیڑ میں کھڑے ہوتے اور کتنا ہی قد آور شخص آپ کے ساتھ ہوتا، مگر آپ کا مبارک سر اونچا نظر آتا تھا۔ کتنے بھی قد آور، کتنے بھی بڑے، کتنی ہی بھیڑ ہو، کتنا ہی مجمع ہو، لیکن جہاں پہ میرے سرکار وارث عالم پناہ کی حمل ہو جاتی تھی وہاں پہ آپ کا سر سب سے بڑا دکھتا تھا، سب سے اونچائی پہ دکھتا تھا۔ اس لیے یہ اولاد ہے، یہ خاص شہ مشرقین کی 26ویں ہے پشت جناب حسین کی۔ میرے عالم پناہ 26ویں پشت ہے امام حسین علیہ السلام کے۔ اس لیے میرے سرکار وارث عالم پناہ نے بھی فرمایا کہ سنا میں غم حسین لے کر آیا ہوں۔ کتنا ہی قد آور شخص کھڑا ہو جاتا، کتنی ہی محفل ہو، کتنی بھی بھیڑ ہو، لیکن جہاں پہ میرے عالم پناہ کھڑا ہو جاتے تھے، آمد ہو جاتی تھی، سب سے سروں میں سر اونچا میرے عالم پناہ کا دکھتا تھا، سب سے اونچا نظر آتا تھا، جو عین سرداری کی دلیل تھا۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنے پیر و مرشد سرکار وارث عالم پناہ کے بارے میں باتیں میں آپ تک لے کر آؤں گا، کچھ معلومات میں آپ تک پیش کروں گا۔ آپ تمامی لوگوں کو میرے عالم پناہ کا صدقہ حاصل ہو، صدقہ عطا ہو، اور ہم کو بھی عطا ہو، اور میرے وارث عالم پناہ کے صدقے میں آپ کو خیر و عافیت ہو، آپ لوگ اپنے گھر میں خوشحال رہیں مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں۔ آپ لوگ دسترخوان پنجتن پاک علیہ السلام اپنے گھر میں اہتمام کریں، اور درود و وظائف کا اپنے گھر میں اہتمام کریں، اور خصوصی خاص پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو محبتوں کے بارے میں بتائیں۔ میں کچھ خاص اور باتوں کے ساتھ میں اگلے ویڈیو میں آپ سے ملوں گا۔ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔